بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دجال کا تذکرہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم دجال کے حلیے کے بارے میں بات کریں گے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کا پست قد ہوگا، بھاری بھرکم جسم ہوگا اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگریالے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال جب نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر تیسلان کی عبایاں ہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈالے رکھی ہوں گی۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں چند چیزوں سے نوازا ہے۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور وہ جسے جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ سیدہ اسماء بنت یزید سے بھی روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گا۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لیں گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لیں گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بکریاں، گھوڑے، گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربہ اور دودھ سے بھرے تھنوں کے ساتھ پیدا کر کے دکھاؤں، کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تمہارے اپنے خاندان کے جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطان کو ان لوگوں کی شکلوں میں پیش کر دے گا، اسی طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا ہے اسے سن کر رونا آ گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، آپ نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی اپنا کام پورا کرنے بھی نہیں پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکی بھی نہیں پاتی اور ہمیں بھوک لگنے لگ جاتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا اور نہ قیامت قائم ہوگی جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہو۔ حضرت فاطمہ بن قیس بھی روایت کرتی ہیں کہ ایک منادی سب کو نمازی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔
میں مسجد میں چلی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا رخ انور متبسم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے مجموعے سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے۔ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح دجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بحری بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر کے ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ہوا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا، تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ جساسہ معنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں بہت زیادہ عجیب خلقت والا انسان دیکھا۔ ان کے دونوں ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساسہ ملا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا، حالانکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ شیطان تو نہیں۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ جواب دیا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی غائب ہو جائے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے؟ کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے، وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اہل عرب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا میں گھوموں گا، کسی جگہ نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں سوتی ہوئی تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا اور وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے اور یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ منورہ سے تھی۔ پھر فرمایا، خبردار رہو، کیا میں تمہیں اس کی خبر پہلے نہیں دے چکا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں۔ جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینے کے بارے میں بتایا تھا، یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے
یا پھر یمن کے سمندر میں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ جو بھی ہو مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی تھی۔ دجال کے بارے میں بقیہ احوال اور اس کی کیفیت آنے والی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔